وجعلنا خير مما يزعمون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول اور اہل حدیث. احباب و اخوان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے بیان میں مناظرہ اور گفتگو میں فریق مخالف کے لیے نہ بازاری الفاظ استعمال کیے ہیں نہ کبھی تان و تشنیع سے کام لیا ہے. اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے سخت پریشان ہے. پریشانی کا سبب کیا ہے کہ لوگ مذاہب باطلہ سے تائب ہو کر کثرت کے ساتھ منہج اہل حدیث جو اسلام کا دوسرا نام ہے اس کو قبول کر رہے ہیں. اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل حدیث اس کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. جس طرح دنیا کے ادیان میں اسلام کی امتیازی حیثیت ہے اسی طرح دنیا بھر کے مذاہب و مسالک میں وہی حیثیت مسلک اہل حدیث کی ہے. ہم نے وحدت کی بات نہیں کی توحید کی بات کی ہے. اللہ کو ماننے والے اور بھی ہے. لفظ توحید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس جواب میں اللہ کو ویسے مانا جیسے محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور لوگوں ہم نے نبی کے ساتھ جو محبت کی ہے آئیے تمہارے دعوے بھی ہے کہ ہم نے محبت کی ہے. ہم عاشق و محب ہیں
موت تک ہے، محرمات کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ، کبھی تو اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تیرے ساتھ عشق ہے۔ ہم نے نبی کی محبت کا ابتدائی حق ادا کیا۔ کبھی اہل حدیث یہ غیر پارلیمانی اور گھٹیا بازاری لفظ نبی کی ذات کے ساتھ استعمال کرنا گوارا کرتے ہیں؟ اور حضرات آگے چلیے، کمپیریٹو تقابلی طور پر اپنے اس مضمون اور عنوان کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، رسول اللہ کے ساتھ محبت۔ اور لوگوں، یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں توجہ کر لو، نبی کی ذات کے ساتھ محبت، نبی کی بات کے ساتھ محبت، اور نبی کا نام نامی، اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ لوگ کچھ نام سے محبت کرتے ہیں، ذات سے محبت نہیں کرتے، کچھ ذات سے محبت کرتے ہیں، بات سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوگوں، اس بات کو نوٹ کرو، دنیا کے اندر واحد جماعت اہل حدیث ہے جو نبی کی بات کے ساتھ، نبی کی ذات کے ساتھ اور نبی کے نام کے ساتھ یکساں محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک جو نبی کی ذات کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو بات کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، جو نام کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور لوگوں، ہمیں نام کے ساتھ کس طرح محبت ہے، اور یا محمد کہنے والوں، آؤ عربی میں باپ کو بلایا جائے، اے ابا یا ابا، قرآن بیان کرتا ہے۔ اور لوگوں، میرے ساتھ چلتے جانا، بیٹے کو بلایا جائے، یا بنیا، قرآن الفاظ استعمال کرتا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے نام قرآن میں ذکر کیے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نام لے کر مخاطب کیا، لیکن رب نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ جو محبت کی ہے، اس محبت کو اگر اپنایا ہے تو صرف اہل حدیث نے اپنایا ہے۔ پورے قرآن میں رب مالک عزت سما نے اپنے نبی کا نام لے کر کہیں بھی نہیں بلایا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں والضحیٰ، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، اور کہیں یا ایھا الرسول۔ پورا قرآن بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک پڑھتے چلے جاؤ، اور رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد نام لے کر پکارا۔ تمہاری عبادت خانوں میں یا محمد لکھا ہوا اور تم استغاثہ کرتے ہو یا محمد کے ساتھ۔ میں نے کہا جو رب کی سنت ہے وہ اہل حدیث نے اپنائی ہے، تم نے کس کی سنت کو اپنایا ہے؟ آئیے تعارف کرواتا ہوں، اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں ہے، کچھ دیہاتی آپ سے ملنے کے لیے آئے، بارگاہ نبوی کے آداب سے واقف نہیں ہے، یا محمد کہا، میرے رب کو کتنا ناپسند نبی کی جماعت ہے، انہوں